تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر ملکی سیاسی گہما گہمی اس وقت جاری ہے. جس طرح کے بیانات دیے جا رہے ہیں, ایک طرف بات جو دعووں پہ تھی وہ اب امیدوں پہ اتر آئی ہے. وزیر اعظم دو ٹوک یہ کہہ چکے ہیں کہ اپوزیشن کے ساتھ مل بیٹھ کے بات نہیں ہوگی, مجھے عوام میں بھی جانا پڑا, استعفیٰ دینا پڑا تو میں استعفیٰ دے دوں گا, ان کے ساتھ ڈائیلاگ نہیں کروں گا, اگر کرنے ہی تھے تو میں 3.5 سال پہلے انہیں این آر او دے دیتا. بڑھتے ہیں رانا صاحب کی طرف. رانا صاحب, اگر موجودہ سنیریو دیکھا جائے, اپوزیشن نے اب تک کا جو میکنزم بنایا, جو انہوں نے حکمت عملی ترتیب دی کہ اگر اقتدار میں آنا ہے تو کس طریقے سے آنا ہے, بندر بانٹ کس طریقے سے ہوگی, میکنزم کیا ہے ان کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب. یا سر, ایک چیز تو میں نے کل بھی کہی تھی, 2 دن پہلے بھی کہی تھی, گیم اوور. اب وزیر اعظم کے پاس ایسا کون سا پتہ ہے, ایسا پر اعتماد کیوں ہے کہ وہ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ ہر صورت میں عدم اعتماد ناکام ہوگی. آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں 27 کو ایک سرپرائز دوں گا. آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے, آج ایک فکرہ تھا کہ اپوزیشن کے بلاک ہم سے مل جائیں. اب اپوزیشن کس کو کون ہے؟ پیپلز پارٹی, مولانا فضل الرحمان, مسلم لیگ نون, ANP, اختر مینگل, یہی ہے نا اپوزیشن. جی جی. اب آپ پیپلز پارٹی کو چور کہہ رہے ہیں, آپ نون لیگ کو چور کہہ رہے ہیں, آپ مولانا فضل الرحمان پہ تنقید کر رہے ہیں. تینوں جس کو آپ برا کہہ رہے ہیں, جن پر آپ کرپشن کے الزام لگا رہے ہیں, جن پر آپ سارا کچھ کہہ رہے ہیں, جن کے ساتھ بیٹھنے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں, تو اب ان میں سے کون ملے گا آپ کو؟ دیکھیں, میرے پاس جو اطلاعات ہے کہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ آج 23 مارچ کے ایونٹ, اس سے 2 روز پہلے کے ایونٹس, پوری دنیا کے اندر عمران خان ایک عالمی لیڈر بن کے ایک مسلمانوں کی آواز بن چکا ہے, ایک مسلمانوں کا, مسلم ممالک کا ترجمان بن چکا ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. اس میں دوسری رائے کوئی نہیں ہے یاسر کہ آج PTI کی مقبولیت پہلے سے بڑھ گئی ہے. لوگ عمران خان کی مہنگائی کو, لوگ بے روزگاری کو بھول گئے ہیں. وہ اب ان کے ساتھ ہمدردی بھی بڑھ گئی ہے, لوگ ان کے لیے لڑنا بھی چاہتے ہیں. لیکن اگر ہم زمینی حقائق دیکھیں یاسر, تو زمینی حقائق یہ ہیں کہ تینوں اتحادی جو ہیں وہ آپ ان کے ساتھ نہیں ہیں. اتحادی جو ہیں وہ کلیئر طور پہ 25 یا 26 کو باقاعدہ اعلان کر دیں گے یاسر, باقاعدہ اعلان کر دیں گے, کیونکہ اس سلسلے میں سارے معاملات, ہر چیز طے ہو چکی ہے. اور یہ ساری لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید درمیان سے کوئی راستہ نکلا ہے. میں نے آگے بھی کہا تھا, راستہ وہیں سے نکلنا ہے جہاں سے نکلنا چاہیے, جہاں سے نکلنے کی ایک آخری امید ہے. رانا صاحب, آپ یہ دیکھیں, جہاں سے امید ہے, آپ تیسرے فریق کی بات کریں, جہاں سے امید ہے کہ سب کو ساتھ بٹھا کے, فریق نہیں, آپ فریق نہ کہیں, اسے تیسرے آپ فریق نہ کہیں, آپ مصالحت کار کہہ لیں. ہاں جی, مصالحت کار جو ہیں ان کی طرف سے جو ایک سجیشن تھی کہ سب کو ملا کے ایک جگہ پہ متفقہ لاہ عمل ترتیب دے دیں اور کدورتیں دور کر لیں. لیکن آج وزیر اعظم عمران خان نے جس طرح کا 2 ٹوک بیان دیا, آپ کو لگتا ہے کہ منظرنامے میں ایسی کوئی صورتحال دیکھنے میں ملے گی؟ دیکھیں, میں نے تو آپ سے کہا ہے کہ گیم اوور ہو گئی ہے, بالکل گیم اوور ہو گئی ہوئی ہے. سر, میرے پاس تو آج ایسی اطلاعات موجود ہیں کہ آج ایک میٹنگ, ایک تو وہ میٹنگ جس کی کہانی سب نے سن لی, جس کی اندرونی کہانی, جس کے اندر کی کہانی, اصل کہانی کے نام سے کئی چیزیں کہ صبح سے لے کے شام تک گردش کرتی رہی ہیں. میرے پاس آج یہاں تک خبر ہے کہ تحریک انصاف کے ایک پنجاب کے, میں پہلے بھی اشارہ دے چکا ہوں, اور 3 اور, ایک پنجاب کا بڑا اور 3 وفاق میں بیٹھے 3 بڑے جو ہیں, انہوں نے آج آپس کی ایک گفتگو میں یہ بات کہی ہے کہ اب ہمیں بھی اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرنا ہوگا. میں یہ ایک لفظ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرنا ہوگا, کیونکہ اب ہماری باری ختم ہو گئی ہے. اب ہماری باری ختم ہو گئی ہے, یہ لفظ آ کے یاسر. اب مجھے جو میرے پاس جو اطلاعات ہیں, وزیر اعظم کے پاس ایک پتہ ضرور ہے, اس کا ہم اشارہ دے چکے ہیں. اگر وہ پتہ موقع پہ چل گیا تو پھر ہو سکتا ہے بہت سے لوگ, بہت سی چیزیں اچانک تبدیل ہو جائیں. لیکن اس پتے کو ناکام کرنے کے لیے, یا اس پریشر کو ناکام کرنے کے لیے, یا وزیر اعظم کے پریشر کو ناکام کرنے کے لیے ایک نئی پلاننگ جو اپوزیشن نے بنائی ہے. یہ جو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے, یہ 28 تاریخ کو جو اپوزیشن آ رہی ہے 27 کی بجائے, تو یہ 28 کو آپ کیا ایک دن بعد کیوں آ رہے ہیں وہ؟
ایک دن بعد آنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ اسی پلاننگ پہ ایک بریک کے بعد بات کر لیتے ہیں ناظرین. بریک پہ جانا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور دیکھیں گے اپوزیشن کی پلاننگ کیا ہے, اپوزیشن کیا سوچ بچار کر رہی ہے اور حکومت کو ٹف ٹائم کس طریقے سے دے گی. کہیں نہیں جائے گا, اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. آج وزیر اعظم نے جو اپنے پارٹی رہنماؤں کے ساتھ اجلاس کیا اس میں منحرف اراکین کے ساتھ دوبارہ رابطہ نہ کرنے کی بات کی گئی ہے کہ نہ کرے رابطہ, اگر کوئی نہیں واپس آنا چاہتا رہنے دے, چھوڑ دے. اور وزیر اعظم کو حکومتی مذاکراتی ٹیم نے جو اشارے دیے ہیں, جو اندیا دیا ہے کہ اتحادی اب ہمارے ساتھ نہیں رہے, کون کون سے اتحادی ہیں جو ساتھ نہیں رہے, کیا تمام کے تمام اپوزیشن کی طرف چلے گئے یا ابھی بھی کوئی اتحادی ساتھ میں ہے. دوسرا, چودھری نثار علی خان سے ملاقات کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان نے جو بات کی اور پھر یہ کہا کہ فیصلہ چودھری نثار نے خود کرنا ہے, اس سے کیا اشارے ملتے ہیں؟ رانا صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. رانا صاحب, سب سے پہلے بات یہ ہے کہ عدم اعتماد کے حوالے سے حکومت سوچ کیا چکی ہے؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ پلاننگ اپوزیشن کی پلاننگ پہ تو بعد میں آ جائیں گے, حکومت کی پلاننگ کیا لگتی؟ دیکھیں جی, حکومت فیصلہ کر چکی ہے کہ حکومت نے 27 تاریخ کو ایک تو عوامی شو کر کے یہ ثابت کرنا ہے کہ 11 جماعتوں کے مقابلے میں ہم کتنے پاورفل ہیں. دوسرا, اس میں 3 سے 4 اہم ترین انکشافات جو اس سے پہلے نہیں ہوئے وہ وزیر اعظم پاکستان کریں گے. ساتھ میں کوشش کی جا رہی ہے, لیکن اس کو کچھ لوگ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی پارٹی کے اندر کہ نہ کیا جائے. ایک یا سے زیادہ ویڈیوز ہیں جو دکھانے کی کوشش کی جائے گی, جو وہاں پہ دکھائی جائیں گی. کس متعلق؟ ہارس ٹریڈنگ متعلق بس ہیں کچھ چیزیں, ہارس ٹریڈنگ بھی ہو سکتی ہے, کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. اچھا, یہی ان کا ٹرمپ کارڈ ہو سکتا ہے؟ ٹرمپ کارڈ جو ہے نا وہ وزیر اعظم کی جیب میں ہے. اچھا, وہ اس سے الگ ہے. اچھا, اس کے بعد یہ بیسک اس پاور شو کرنے کے بعد انہوں نے میسج دینا ہے سیاسی جماعتوں کو کہ ہم پاکستان میں اب سیاست کریں گے اور اس کی سیاست جو ہوگی وہ سارے دیکھیں گے کیا سیاست ہوگی. یہ 27 تاریخ کو اگر یہ ایک بڑا مجمع لگا لیتے ہیں جو لگ جانا ہے, جس کے لیے میں نے پہلی دفعہ پی ٹی آئی کو اتنا منظم دیکھا اقتدار میں آنے کے بعد, اور جب وہ لگ گیا اور بہترین ہو گیا اور چند میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کچھ ایسی چیزیں اناؤنس کی جائیں گی ثبوت کے ساتھ کہ جس کے بعد اپوزیشن جو ہے اسے اپنا بیانیہ تبدیل کرنے یا اسی بیانیے کو رکھنے کے لیے بڑا مشکل ہوگی. یہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ بات جو ہم کہہ رہے ہیں اپوزیشن کو نہیں پتا. اپوزیشن نے اچانک اپنا جلسہ چینج کیا ہے, اچانک وہ 28 پہ لے کے گئے ہیں, اچانک یہ سارا کچھ ہوا ہے. پہلے وہ 24 کو داخل ہو رہے تھے. اس پہ آگے چل کے بات کر لیں گے اس پہ, لیکن حکومت کی اگر بات کریں, آپ کیا سمجھتے ہیں وزیر اعظم عمران خان اپنا جو ٹرمپ کارڈ ہے وہ اپنے وفاقی وزراء جو قریبی رفیق ہیں ان کے آگے بھی نہیں شو کر رہے؟ کیبنٹ کے اندر کچھ لوگوں پہ آپ کو اعتماد نہیں ہوتا, ٹھیک ہے آپ نہیں شو کرتے, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک شخص ایسا ہے جسے پتا ہوگا وزیر اعظم کے پاس ٹرمپ کارڈ کیا ہے, یا پھر وزیر اعظم تمام لوگوں سے اپنا اعتماد اٹھا چکے ہیں؟ اعتماد کی بات نہیں ہے یاسر, آپ تو مجھے نہیں پتا کس طرز پہ بات کر رہی ہیں, کیا کہنا چاہتے ہیں. اعتماد کی بات نہیں ہے. ہمیشہ کیپٹن جو ہوتا ہے, جو ٹیم کا کیپٹن ہوتا ہے, وہ ایک ایسی چیز اپنے پاس رکھتا ہے, اسے پتا ہوتا ہے کہ میں نے کس وقت کس جگہ کیوں. کسی پہ بے اعتمادی نہیں ہوتی. معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کیا یہ میرا جو پتہ ہے جو میں نے شو کرنا ہے, یہ پتہ میرے ساتھی کسی اور سے ڈسکس نہ کر دیں, میرے ساتھی وقت سے پہلے شاید اس چیز کو سامنے نہ لے آئیں اور کسی نہ کسی جگہ کو گفتگو نہ کر دیں. یہ وزیر اعظم کے علاوہ کسی کو نہیں پتا, اور وہ جو پتہ ہے شاید میں بھی نہیں بتا سکتا جس کی شنید ہے. اور دوسری میں آپ کو ایک بات بڑا کلیئر بتا دوں, جو لوگ کہہ رہے ہیں نا شاید وہ طرف کا پتہ چودھری نثار ہے, نہیں بھائی. یا اصل میں بتا دوں, چودھری نثار صاحب آئندہ الیکشن آزاد لڑیں گے, اور چودھری نثار صاحب آئندہ الیکشن ایک سیٹ پہ خود لڑیں گے اور ایک پہ ان کا بیٹا لڑے گا. چودھری نثار کی ٹوٹل ہمدردیاں ضرور عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں, لیکن انہوں نے اپنے قریبی رفقا کو یہ بات کہی ہے کہ میں اس پوزیشن میں ان حالات میں کسی صورت میں بھی اب میں ایک سیاسی خودکشی کرنا نہیں چاہتا کہ مجھے لوگ یہ کہیں کہ تم اقتدار کے لیے, میں یہ لفظ کہہ رہا کہ اقتدار کے لیے تم کسی کے ساتھ چلے گئے. یہ بالکل کلیئر ہے. چودھری نثار صاحب اپنی وزاداری کی وجہ سے ایسا کہتے ہیں کہ اگر میں پی ٹی آئی کے ساتھ چلا گیا تو ہو سکتا ہے میرے قریبی حلقے مجھ پہ بات کرنا شروع کر دیں, اس وجہ سے وہ مار کھا رہے ہیں؟ نہیں, اس وجہ سے نہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کبھی بھی زندگی میں اقتدار کے لیے کسی کے ساتھ نہیں کیا. انہوں نے کہا اب یہ شور مچا ہوا ہے کہ میں وزیر اعلیٰ آ رہا ہوں, میں یہ بن رہا ہوں, میں یہ بن رہا ہوں. انہوں نے کہا جی میں
اسمبلی میں جاتا ہوں اور کوئی پیچھے سے یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ لوٹا یا ویسا لفظ، تو میں نے تو پوری زندگی اپنی عزت کمائی ہے، تو میں یہ کام نہیں کروں گا۔ میں اس وقت میں ضرور کسی سیاسی جماعت کے ساتھ جا سکتا تھا اگر وہ اپوزیشن میں ہوتی اور اس کو مشکل وقت ہوتا تو میں ضرور جاتا۔ انہوں نے واضح کہا، انہوں نے کہا میں نے میاں نواز شریف کو کبھی نہیں چھوڑا تھا، مجھے میاں نواز شریف نے چھوڑا ہے، میں نے ہر مشکل وقت۔ پھر اس میں کیا قباحت ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت چلی جاتی ہے، اگلے جنرل الیکشن ہوتے ہیں، تو پی ٹی آئی کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوں گے؟ اس کے وقت اس پہ انہوں نے بالکل کہا کہ جب وہ حالات آئیں گے تو اس پہ پی ٹی آئی کو سخت فیصلے کرنے پڑیں گے جو شاید پی ٹی آئی سخت فیصلے نہ کر سکے، لیکن اس پہ پی ٹی آئی کو واقعی سخت فیصلے ہیں۔ چودھری نثار کے جو مخالف ہیں اس وقت ایک باقاعدہ وزیر ہیں، اور وہ کسی صورت میں بھی دیکھیں یہ ہوگا چودھری نثار صاحب آئیں گے تو کچھ لوگ چلے جائیں گے، صحیح، اور چودھری نثار صاحب نہیں آئیں گے تو وہ پارٹی میں رہیں گے۔ تو کچھ فیصلے جس طرح آج عمران خان صاحب نے کہا چودھری نثار صاحب کو کرنے ہیں، تو کچھ فیصلے عمران خان صاحب کو بھی کرنے ہیں۔ کیا ان کی جماعت کے لوگ ان کی آنے پہ اگر چودھری نثار آ جاتا تو بہترین ہو جاتا ہے، آنے پہ راضی ہیں یا نہیں ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا چودھری نثار آزاد الیکشن لڑیں گے، ایک نشست پہ ان کا بیٹا لڑے گا، ایک نشست پہ خود لڑے گا۔ یعنی کچھ مشکل فیصلے ہیں جو وزیر اعظم عمران خان کو بھی کرنے ہیں بطور پارٹی صدر، اور کچھ فیصلے ہیں جو چودھری نثار علی خان صاحب کو بھی کرنے ہیں۔